الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى وعلی آلہ المجتبى اما بعد. کتاب النکاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الترغیب فی النکاح لقول اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن ابی حمید الطویل انه سمع انس بن مالک یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني يصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طلبہ عزیز، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بخاری شریف جلد ثانی کا پہلا سبق ہم پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں. کل گزشتہ جلد اول کے آغاز کی برکت حاصل کی گئی تھی. آج یہ جلد ثانی کا پہلا سبق کتاب النکاح اس کا عنوان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ جلد ثانی کا آغاز تو کتاب المغازی سے ہوتا ہے. کتاب کا آغاز تو مغازی سے ہے، لیکن مشورے سے یہ طے ہوا کہ اس عنوان کو آپ کے حاضر ہونے تک ابھی مؤخر رکھا جاوے. اس وقت نکاح کا عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے متعلق چند بنیادی باتیں سمجھ لی جاویں. پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے اخذ کی جاوے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن کا عنوان مکمل کرنے کے بعد نکاح کا عنوان چھیڑا. ان دونوں بابوں کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری کی مناسبت اگرچہ دقیق تو ہوتی ہے مگر بڑی لطیف ہوتی ہے اور بڑی لذیذ ہوتی ہے. جیسا کہ مقدمات کی اور مبادیات کی گفتگو میں آپ کو حضرت کی مناسبت سے متعارف کرانے کی کوشش کی گئی تھی. فضائل قرآن مکمل کر کے نکاح کا عنوان، دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب فضیلت بے شمار پیش کی گئی، اب سوال یہ ہوا کہ قرآن مجید محفوظ کیسے رہے گا، اسباب کے درجے میں قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہوگی. تو حضرت نے کتاب النکاح پیش کر کے متوجہ کر دیا اور سمجھا دیا کہ قرآن مجید کو زندہ رکھنا ہے تو نیک اولاد کے حصول کی راہ پہ چلنا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا راستہ نکاح ہے. نمبر 2، قرآن مجید سے تعلق کی یہ برکت ہے
کہ حق تعالی شانہ نکاح جیسا عظیم سامان سکون نصیب فرماتے ہیں، چین عطا فرماتے ہیں۔ اس کو اس طرح بھی کہہ لیا جائے کہ قرآن مجید خود مستقل ایک نسخہ سکون ہے، اور نکاح بھی ایک مستقل نسخہ سکون ہے۔ قرآن مجید کا سراپا سکون ہونا، سکون کی دوا ہونا، سکون کا نسخہ ہونا تو یہ مسلم ہے۔ کسی بھی ایک آیت کو پکڑیے، ایک حکم کو پکڑ لیجئے، ہم صرف ایک آیت پڑھتے ہیں آپ کے سامنے جو بڑی واضح ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس میں 6 نقطے ہیں، 6 باتیں ہیں۔ انہی 6 باتوں کو اگر لے لے انسان اور قرآن کی اسی ایک آیت کو اپنی زندگی کا محور بنا لے، اس کی زندگی میں کبھی بے چینی کے دن نہیں آئیں گے، اور اس کی طرف سے کسی کو کبھی بے چینی کی کوئی گھڑی نہیں دیکھنے کو ملے گی، نہ یہ بے چین ہوگا، نہ کوئی اس کو بے چین کرے گا۔ تو قرآن مجید خود ایک چین و سکون کا سامان، اور پھر نکاح بھی مستقل چین اور سکون کا سامان۔ قرآن مجید نے ہی کہا ہے نکاح کے تعلق سے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ نکاح سے سکون آتا ہے، اور زوجین میں سے ہر ایک کو یہ سکون ملتا ہے، جانبین کو ملتا ہے، شوہر کو بیوی سے اور بیوی سے شوہر کو، بلکہ دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے سکون میسر آتا ہے۔ تو یہ دوسری مناسبت ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ برکت ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلیں آباد کر دیتے۔ اشارہ یہ ہے قرآن مجید سے جتنا رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا، آپ کا نام دنیا میں اتنا پائیدار ہوگا، اور اسی درجہ آپ کی نیک نامی ہوگی۔ اس کے طرق میں اور اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے حلال راستے سے آپ کو نیک ذریت سے مالا مال فرمائیں گے۔ بہرحال اس مناسبت سے فضائل قرآن کے بعد یہ نکاح کا عنوان پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ دور حدیث میں آنکھوں کے سامنے ہوتے تو شاید تلطفاً تفقہاً و تفریحاً یہ بات بھی کہی جا سکتی تھی کہ آپ اب تک قرآن و حدیث کے علم کے حصول میں لگے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو متوجہ کر دیا کہ جب ان علوم سے، قرآن مجید اور اس سے متعلق جتنے علوم ہیں ان سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر آپ کا پہلا کام ہے کہ نکاح کی نیک مصروفیت میں مصروف ہو جاؤ۔ مگر میں نے کہا اس کی حیثیت ایک تفقہ کی ہے، ایک تلطف کی ہے۔ آگے چلیے، نکاح کا لغوی معنی۔ لغت میں نکاح کا اصلی معنی تو ہے 2 چیزوں کا جٹ جانا، جڑ جانا، مل جانا، یا ایک شے کا دوسری شے میں داخل ہو جانا۔ تناکحت الاشجار، عرب والے اس وقت بولتے ہیں جب درخت کی شاخیں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اسی تناکحت الاشجار کے مقولے سے، اسی فقرے سے یہ نکاح کا لفظ ماخوذ ہے، اور مناسبت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے، النکاح فی اللغت الضم ویطلق علی العقد والوطی، یعنی اصلی معنی ضم کے ہی بتایا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، النکاح فی اللغہ الضم والتداخل، نکاح لغت میں ضم اور تداخل کو کہتے ہیں۔ تناکحت الاشجار سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا تھا، وہی بات ان دونوں بزرگوں کی عبارت سے مؤید ہوتی ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہوا۔ اب دوسری بات، نکاح کی لغت کے ذیل میں ایک بات یہ اٹھتی کہ اس کا شرعاً حقیقی معنی کیا ہے، یا پہلے یہ طے کر لیجئے کہ اس کا شرعی معنی کیا ہے۔ اس کا شرعی معنی صاحب در مختار نے، بلکہ کہیے در مختار تو شرح ہے، تنویر الابصار جو اس کا متن ہے، اس میں اس کا اصلی معنی لکھا ہوا ہے، النکاح ہوا عقد یفید ملک المتعۃ قصدا،
نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جس کی برکت سے مرد اور عورت کے درمیان جنسی استمتاع کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس کی برکت سے زوجین کو جنسی استمتاع کی اجازت مل جاتی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ائمہ اربعہ کا اس کے معنی کے اعتبار سے بلکہ معنی اصلی کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ لفظ نکاح شریعت میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی ایجاب و قبول کے معنی میں یعنی عقد کے معنی میں، اور کبھی وطیہ کے معنی میں۔ تو لفظ نکاح اصلاً کس کے لیے؟ احناف نے بتلایا کہ اس کا اصلی معنی وطیہ کے ہے اور عقد اس کا معنی مجازی ہے۔ مالکیہ نے اس کے برعکس کہا کہ حقیقی معنی عقد ہے اور مجازی معنی وطیہ ہے۔ حنابلہ میں سے قاضی ابو یعلا نے لکھا کہ دونوں معنی میں اس کی حیثیت یکساں ہے، یعنی دونوں کے درمیان مشترک۔ رہ گئے شوافع، تو حضرات شوافع سے اس سلسلے میں 3 روایتیں منقول ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی گویا اس میں 3 روایت ہے، یا کہہ لیجئے شوافع کے اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول احناف کے مطابق، اور دوسرا قول مالکیہ کے مطابق، اور تیسرا قول قاضی ابو یعلا کے مذہب کے مطابق۔ اگلی بحث کہ نکاح از قبیل عبادات ہے یا از قبیل طبعیات ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں بھی فقہائے مجتہدین کا اختلاف ہے۔ احناف تو کہتے ہیں کہ نکاح از قبیل عبادات ہے، اور شوافع اس کو از قبیل طبعیات مانتے ہیں، اور مالکیہ نے اس کا ایک عجیب نام دیا۔ یہ حضرات کہتے ہیں یہ از قبیل اقوات و تفقہات ہے۔ تھوڑی سی اس کی تشریح بھی سمجھتے چلے۔ نکاح از قبیل عبادات ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تو کیا نکاح بھی ایک عبادت ہے اس لیے نکاح کیا جاتا ہے؟ یا از قبیل طبعیات ہے، ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، بھوک لگی کھانا کھانا، پانی پینا، نیند نکالنا وغیرہ، تو از قبیل طبعیات ہے یا از قبیل عبادات ہے؟ تو احناف نے اس کو عبادت مانا، اور شوافع نے اس کو از قبیل طبعیات مانا، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ اقوات و تفقہات کی قبیل سے۔ اقوات قوت کی جمع، قوت کے معنی آتے ہیں روزی کے۔ قوت وہ روزی جس کے بغیر انسان گزر بسر نہ کر سکے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نکاح انسان کے لیے جینے کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، گویا وہ بھی اس کو از قبیل طبعیات و ضروریات ہی مان رہے ہیں، کہ جیسے روٹی روزی، ہوا پانی انسان کے لیے یہ از قبیل اقوات ہیں کہ اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، ایسی نکاح کے بغیر بھی انسان گزر بسر نہیں کر سکتا۔ اور تفقہات کا لفظ کہہ کر کے یہ اشارہ کیا کہ بعضوں کے لیے تو تفقہات کی حیثیت ہے، یعنی تفقہ کہتے ہیں کھانے کے اصل کھانے کے بعد، پیٹ بھرنے کے بعد جو پھل فروٹ آپ کھاتے ہیں اسے تفقہ کہتے ہیں۔ تو بعض کے لیے تو یہ نکاح اسی درجے کی چیز ہے، اور بعض کے لیے یہ نکاح روٹی روزی اور اصل غذا کے درجے کی چیز ہے، اس لیے انہوں نے 2 لفظ استعمال کیا۔ یہ کہہ لیجئے کہ 2 قول کیا انہوں نے، یہ اقوات کی قبیل سے ہیں یا تفقہات کی قبیل سے ہیں۔ اگلی بات انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔